بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عمران احمد خان نیازی صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ بشریٰ عمران مانیکا صاحبہ جو ہیں، ان دونوں کو اسلام آباد کی نیب عدالت سے سزا ہو چکی ہے، اور اس سزا کے نتیجے کے اندر جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ 14 سال کے لیے، اور بشریٰ عمران خان مانیکا صاحبہ جو ہیں، ویسے مانیکا بھی اپنے نام کے ساتھ خان لکھتے ہیں، تو بشریٰ عمران خان مانیکا صاحبہ جو ہیں وہ جو ہیں ان کو وہ ہو چکا ہے، میرا مطلب 7 سال کے لیے، اور ساتھ میں جرمانے بھی ہو چکے ہیں، سارا کچھ ہو چکا ہے، سب پتا ہے یار، تو رٹیا گیا ہوں۔ اب اس کے خلاف اپیل جانا ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بقول جناب استاد محترم عبداللہ طارق سہیل صاحب کے، کہ وہاں پہ تو جنہوں نے ایک یونین بنائی ہوئی، اور یونین جو ہے وہ جج صاحب اپنے چیف صاحب کو بھی کبھی کبھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا سر، میں تو صرف نقل کفر نباشت، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے فرمایا تو میں نے کوٹ کر دیا، سر میں نے نوٹس نکال دینا پھر، اور نوٹس آپ آج کل رائٹنگ نہیں بھیجتے، آپ بلا کے کسی ایف آئی اے کو، کسی پولیس کے آئی جی کو رگڑا لگاتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ اس کو ذرا اس کی چیزیں تو سنواؤ ذرا، ورنہ پھر میں تمہیں رگڑا لگاؤں گا۔ تو وہ پھر ظاہر کون افسر رگڑا کھاتا ہے جی ہائی کورٹ کی طرف سے، تو وہ پھر خاک سار کے اوپر چڑھائی کرتے۔ کل پھر مقدمہ ہے، کل پھر ہائی کورٹ پیشی۔ تو میں عرض کر رہا تھا سر آپ کی خدمت میں کہ وہ یہ اب ہائی کورٹ میں اپیل جانی ہے۔ یہاں پہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی سپورٹر ہیں، بھونپو ہیں، ترجمان ہیں اور ولاگرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ساری گل ہو گئی ہے جی، ہاں ساری گل ہو گئی ہے، اور ہم نے پوچھ لیا ہے، سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ایک جج صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو مینج کر رکھا ہے مبینہ طور، اور انہوں نے کہا ہے کہ بس آپ ایک دفعہ پٹیشن آنے دیں۔ اچھا، اب اس دوران 26ویں ترمیم بھی ہو چکی ہے۔ اب جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے میں کھڑے ہو کے کوئی بھی جج آوازیں نہیں لگا سکتا۔ پی ٹی آئی کی پٹیشن، پی ٹی آئی والے مری چلو مری چلو مری چلو مری چلو، آجو 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 آجو، باقی پیچھے پیچھے مری والے آگے آگے، باقی پیچھے پیچھے مری والے، اے نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے نا جی، کہ مطلب کہ جناب 20 سال سے پٹیشنیں جو ہیں وہ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز بھی چند ہوتے ہیں، اور وہ کیس بھی لیفٹ اوور ہو جاتا ہے، وہ جس کو بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں یار، میں پراپرٹی نہ نہیں دینا، میرا مطلب پھر ناراض ہو جائے، نہیں میں نہیں بھائی، تو وہ جو ہے اب وہاں پہ کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے کوئی آواز لگانے والا جج جو ہے وہ یہ 26ویں ترمیم کے بعد یہ حرکت نہیں کر سکتا، کیونکہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کے اوپر انصاف ہوگا۔ جو پہلے والی پٹیشن ہے وہ پہلے فیصلہ ہوگی، جو بعد والی ہیں وہ بعد ہوں، اور اگر وہ پٹیشن لگی بھی تو جس دن یہ فیصلہ آیا ہے اسی دن سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ کے ذریعے اور باقاعدہ ووٹ شمار کر کے 2 جج حضرات جو تھے ان کی تقرری اسلام آباد ہائی کورٹ میں روب عمل میں آ گئی، ٹھیک ہے، اور اس تقرری کے نتیجے میں اب کم از کم 2 ججز ایسے ہو گئے ہیں جو کہ کرمنل کے ایکسپرٹ ہوں گے، اور ان کو منڈے کو یعنی کہ کل کے روز ان کو حلف دے دیا جائے گا، اور حلف اٹھوا دیا جائے گا، اور حلف اٹھانے کے بعد روسٹر جاری ہو جائے گا، اور روسٹر جاری ہو جائے گا تو وہ مقدمات کی سماعت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اگر مستقبل قریب کے اندر ابھی میں چونکہ اڈیالہ گیا تھا، وہاں پہ میری جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے وکلا سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ جی ڈیٹیل ججمنٹ تو آج وہ ملزم کے حوالے کر دیں گے جج صاحب، لیکن میں نے ان کو یاد دلایا کہ سر اپیل تو سرٹیفائیڈ کاپی کے ساتھ جاری ہوتی ہے، اور وہ اب نیب عدالت کے اندر فائل کریں گے، درخواست دیں گے، اور اس پہ 2 سے 3 دن لگ جاتے ہیں۔ تو بیرسٹر علی گوہر جان صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں آپ درست فرما رہے ہیں، تو بدھ تک ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں وہ کاپی آئے اور پھر ہم اس پہ فائل کریں۔ اس کا مطلب ہے اس ہفتے تو فائل نہیں ہوتی اپیل، اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل بھی ہوگی، اور ساتھ میں ضمانت کے لیے درخواست بھی دائر ہوگی، یعنی ضمانت پہ فی الحال تو آپ ان کو رہا کریں نا، مقدمہ آپ سنتے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو 3 درخواستیں جائیں گی، ایک تو یہ ہوگا کہ نیب کورٹ کا عدالت کا فیصلہ جو ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے،
اور سسپینڈ کر کے دوسری اور اس کے خلاف ہمارا نقطہ نظر پوری طرح سنا نہیں گیا، وہ سنا جائے، اوکے۔ دوسرا یہ ہوگا کہ ان کو ضمانت کے اوپر رہا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہوگا کہ ہم سارے فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں، 3 اپیلیں، 3 میرا خیال درخواستیں جائیں گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ ضمانت کو کہیں کہ جی ضمانت کی، اور ہو سکتا ہے یہ صرف ضمانت کی درخواست ہی فائل کریں، اپیل فائل نہ کریں ابھی، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر پوری تیاری کریں گے۔ وہ کیس جو ہے وہ بڑے مہارت سے لکھا گیا ہے، بنا گیا ہے باقاعدہ، اس کو توڑنے کے لیے، اس کا امپیکٹ توڑنے کے لیے، مطلب وہاں پہ عمران ریاض نے تھوڑے آرگومنٹ کرنے ہیں یار، یا وہاں پہ بیٹھ کے اور عطر میں اللہ صاحب نے تھوڑی سماعت کرنی، ٹھیک ہے نا۔ اگر بھی کوئی بھی نیوٹرل بندہ آ جاتا ہے، میں ہاسٹائل کی بات نہیں کر رہا، نیوٹرل آدمی آ جاتا ہے تو کوئی کہ پہنا کی چبڑا مارن دے، جاؤ اپنے ویوز لو، ڈالر کماؤ، میرے کو کی لین آ گئے۔ جج نے یہی کہنا، اگر کوئی میرٹ پہ بندہ آ گیا، ٹھیک ہے نا، جس کا کوئی پراپرٹی کا ایشو نہ ہوا، جس کی کوئی ڈگری کا ایشو نہ ہوا، بندہ میرٹ پہ آیا، تو وہ آگے سے اس نے یہ کہہ دینا کہ بہن جاؤ اتھے جا کے کام کرو، میرے کو کی لین آ گئے۔ وہ جناب انہوں نے ایک تو یہ کرنا ہے، اپیل اس طرح فائل ہونی ہے، لیکن خبر یہ نہیں، اصل خبر یہ ہے کہ باقی مقدمات کو بھی پہیے لگ گئے ہیں، ملک ریاض والے پہیے نہیں لگے، ویسے پہیے لگ گئے، اور ان پہیوں کے باعث جو ہے وہ وہاں پر مطلب مقدمات پہنچنے والے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ 5 ایک مقدمے اور ہیں، جن کے اندر ایک تو وہ ہے نا یار، وہ بڑا مشہور و معروف مقدمہ 9 والا، ملٹری کورٹ میں بھی جانے کے امکانات ہو سکتے ہیں ان کے مقدمے کے، اور اگر ملٹری کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ تو بھی اپنی کسٹڈی میں لے کے جاتے، ہو سکتا ہے وہ ان کی کسٹڈی میں چلے جائیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملٹری کورٹ اسی کمرے میں سج جائے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے سر جی کو ریکویسٹ کر دی ہے، میں نے کہا سر جی دیکھیں، آپ نے ایک دفعہ ہمارا نام جو تھا وہ اپروو کروا کے ہمیں کہا کہ جا پتر راوی نہ کوئی آوی تے نہ جاوی، جا سمرن جی لے اپنی زندگی۔ میں نے کوئی 8-9 مرتبہ سر جی سے جو ہے وہ گزارش کی، سر جی وہ سماعت دیکھنے کا بڑا شوق ہے، بچپن سے مجھے شوق ہے، آپ کو پتہ ہے رپورٹنگ کرتا رہا ہوں، تو اڈیالہ جیل کی سیری کروا دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ویسے ہی سیر کروا دیتے ہیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کروا دیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو وہ پھڑ کے لے جائیں گے، دے دے گی پنجاب پولیس آپ کو، ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں مریم نواز، انہوں نے کہا مریم نواز شریف پہ ہوتے ہوئے ہم آپ کو اٹھوا لیں گے۔ میں کہا مجھے معافی دے دیو، میں نے تو سماعت کے جائزہ لینا، تو جس دن فیصلے کا اعلان تھا، یہ پہلے میرا 14 تاریخ مقرر ہوئی تھی، یہ 13، تو اس دن سر جی کو میں نے کہا تھا، انہوں نے کہا نہیں آرام سے بیٹھے، فیصلہ نہیں ہونا۔ اس دفعہ سر جی نے ایمرجنسی چپ کیا کہ پہنچو فیصلہ، میں کہا سر جی کی ناش آ، انہوں نے کہا تھوڑا نا گیٹ تلی سے آ گیا، میں کہا ٹھیک ہے۔ تو سر جی اگر یہ ملٹری کورٹ میں جاتا ہے تو سر ایک دفعہ ہم نے وہ ملٹری کورٹ کا نظارہ کرنا ہے۔ دیکھیں ایک دفعہ میں آیا ہوں تو کتنے دور رس اور صحت اثرات آئے ہیں اس کے، سارا ان کا جو نیریٹو تھا، سارا ان کا جو بیانیہ تھا، جو انہوں نے تعمیر کرنا تھا کہ کپتان فیصلہ سن کے مسکرایا، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا اللہ الحق، اور میں کیا ہوتی ہے جی کا دی کلنڈی کیا سارے کمنٹ سی تو مرگی پہن لگی سارے، ٹھیک ہے نا۔ وہ دیکھیے ہم نے کیسے ان کا بیانیہ اڑایا۔ تسی موقع دے رہا خاص صاحب نو، ملٹری کورٹ کی بھی ایک جھلکی آپ نے کروانی ہے ہمیں کہ اندر سماعت کیسے ہو رہی ہے، نام دے آپ بھی دینا ہوتا ہے، اس دفعہ بھی دے دیجئے گا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اب جناب تو وہ ہو گیا 9 مئی والا ہو گیا، 4 کے قریب اور بھی مقدمات ہیں۔ اب وہ مقدمات بہت تیزی کے ساتھ اپنے الٹیمیٹ انجام کی طرف بڑھے۔ یوتھوں کی اس وقت پوری امید ہے، بلکہ انہیں یقین ہے کہ ٹرمپ آئیں گی، الپ اٹھائیں گی، اور مطلب عمران خان کو رہا کروائیں گی اور وزیر اعظم بنائیں گی، اور ٹرمپ صاحب نے 20 کو حلف اٹھا لیا، انہوں نے بس 25 تک اپنا فون آیا کیا، فون آیا کیا۔ اچھا جن سپیسز کے اندر خاکسار کا تذکرہ ہوتا ہے اتنے یہی ہوتا ہے فون آیا کیا، دو فون آئیں گے، ادھر سے جناب رچرڈ گرنیل کا فون آئے گا، ادھر سے جناب کمپو کا فون آئے گا، عمران خان دونوں کانوں پہ لگا کے سنے گا، ٹھیک ہے۔ یوتھیا، اسی لیے تو میں مجہول کا لفظ ڈالتا ہوں اپنے اس بیانیے کے اندر، یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود لمیٹڈ ایڈیشن، اسی لیے میں اس کے اندر مجہول ڈالتا ہوں۔ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں یار۔
اینی ہاؤ تو وہ جناب 5 مقدمات اور مختصراً ولاگ ایک لائن میں ختم کر دوں. 5 مقدمات لائن کے اندر ہیں 9 مئی بشمول. ان کی سماعت ہوگی, ان کے اندر سزا ہوگی, اور سزا کے بعد معافی نامے کی فائل منگوائی جائے گی. لاؤ کی کہنا ہے. میں اس بات کے اوپر آج بھی قائم ہوں. سزا ہوگی تو معافی ہوگی. اور وہ شخص جو عمران احمد خان نیازی کا کیس آگے نہیں چلنے دے رہا, وہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے. ان کے وکیل ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں. آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ موکل کو بری کروانے گئے تھے, موکل کی بیوی کو بھی اندر تنوا ہے. ٹھیک ہے, مرید کو رہا کروانے گئے تھے, پیر بھی اندر کروا ہے. پیر نہیں یعنی کہ مطلب مرید کو رہا کروانے گئے تھے. یہ وکلا ماشاءاللہ لائق فائق ہیں, اور 60 کروڑ کے قریب یہ فیس بھی مارٹ بیٹھے. اور انہوں نے کہا کہ ہم کیس نہیں لگنے دیں گے, ہماری فیس پہلے ادا کریں. علی امین گنڈا پور نے یونیورسٹی کی سرکاری زمین بیچ کر ان کو فیس ادا کی. ٹھیک ہے, تو اب وہ کیسے اس کو کور اپ کرے گا, وہ اپنی جگہ کے اوپر. تو یہ جناب انہوں نے فیس ادا ہونے کے بعد یہ مقدمہ لگنے دیا. تاریخ کے اندر یہ لکھا جائے گا, ہو سکتا ہے کبھی انکشاف بھی ہو جائے کہ یہ جو مقدمات فیصلے کے اعلان کے اندر تاخیر تھی, یہ پی ٹی آئی کے وکلا کی ریکویسٹ کے اوپر تھی, کیونکہ کہہ رہے سانو پہلے فیس دیو. فیس ملی ہے تو یہ مقدمے کا فیصلہ ہوا, اناؤنس ہوا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جائیں گے, یہ سارا کچھ لے کے جائیں گے. یہ وکلا جو ہیں ان کی خواہش یہ ہوگی کہ یہ اپیل چلے, اور جو اس اپیل کو لمبا کھینچے گا وہ عمران احمد خان نیازی کا شدید دشمن ہوگا. پاکستان کی مقتدرہ کا اصول نمبر 1, سزا ہوگی تو معافی ہو, سزا ہوگی تو جلابت نہیں ہوگی, شکست ہوگی تو جان بخشی ہوگی. آپ شکست تسلیم نہیں کرتے, آپ لڑتے رہیے, وہ بھی آپ کے ساتھ لڑتے. آپ شکست تسلیم کر لیں, جان کی امان مانگ لیں, اور اگر مل جائے تو جان بخشی ہوگی, اور پھر جلابت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, آپ نے چونکہ لڑنے کا تاثر دیا ہوا ہے, لڑ کوئی نہیں رہے آپ, سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے خوفناک تاثر دیا ہوا ہے, تو وہ بھی رد عمل میں آ رہے ہیں. ہمارے دوست جو ہیں ایز صاحب, کیپٹن ایز صاحب جو ہیں, وہ جہاز اڑانے والے کیپٹن ہیں بھائی, تو اب تسی نیوی والے نہ سمجھ لینا, مرچنٹ نیوی والے نہ سمجھ لینا. تو وہ امریکہ میں ہوتے ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے ہمیں بتایا کہ رضی جی آپ نے دیکھنا ہے آپ کا بھائی کیسے تباہی پھیرتا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا یہ یوتھر جو ہے نا, اگر یہ 100 بندوں کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کا بھائی 1000 بندوں کا مظاہرہ کرے گا, پاکستان کے حق میں کرے گا. پاکستان زندہ باد. میں کہا کیپٹن صاحب ہیں چڈن دے, ٹھیک. لیکن آپ وہ مطلب کہ اب پتہ نہیں یہ کیپٹن صاحب نے کیا ہے یا اور کسی نے کیا ہے, لیکن امریکہ کی سڑکوں کے اوپر عمران احمد خان نیازی کے کارناموں کے اوپر مشتمل ٹرک ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے. اگرچہ دل دکھی ہے اس بات کے اوپر, ہمارے گھر کے کپڑے تھے, ہمیں یہاں پہ دھونے چاہیے تھے, لیکن سردار جی نے کیا سی نا, یہ مذاق شروع نہیں کیتا سی. ٹھیک ہے نا, تو اب وہ اب ظاہر ہے کہ اب اس کا رد عمل آئے گا نا. آپ ایک گالی دے کے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ سامنے والا آپ کو کیا رد عمل دے گا. ٹھیک ہے, یہ تو شکر ادا کریں ہمارے کیپٹن صاحب کا کہ انہوں نے آپ کے ٹرکوں کے مقابلے میں ٹرک کھڑے کر دی. ٹھیک ہے نا, لیکن اگر دیکھیے آپ کسی کو تھپڑ مارتے ہیں نا, یہ وہ فیصلہ کرے گا کہ وہ جواب میں تھپڑ مارے گا, وہ جواب میں کسون مارے گا, یا وہ جواب میں ٹھا کر دے گا. آپ ہو سکتا ہے آپ کے پیرے بھی پہ جائے, پھر آپ اس کا رد عمل ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ میں نے اسے تھپڑ مارا تو وہ بھی مجھے تھپڑ مارے. نہیں 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 نہیں, ایسا نہیں. وہ خود فیصلہ کرے گا کہ اس نے رد عمل کیا دینا ہے. تو اسی طرح آپ نے حافظ سید اعظم منیر شاہ صاحب کو گالا کڈ لیاں, جتنی تم نکال سکتے تھے نکال لو. سارا میر کی لگتی فیصل آباد دی گجری چ پھڑی گئی ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ تو قابو تے چڑھ گئی آر شہزاد کے. اب آر شہزاد اس کو گھر تک چھوڑ رہے جائے گا, اور میں آر شہزاد کے پیچھے پیچھے تالیاں بجاتے, میں آر شہزاد دے نال بھائی جان راجہ عامر شہزاد صاحب ہیرو. ٹھیک ہے, اس نے سارا میر گلگتی کا پورا گروپ جو ہے نا وہ اغوا کر دی, اور ان کو اب ہر چوک پہ کھڑے ہو کے
لندن میں چتر مار رہے، وہ تو بھائی قابو آ گیا. اس طرح کے آپ کے اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی والے یوتھرس، وہ قابو آئیں گے. ٹھیک ہے، وہ قابو آئیں گے اور ان کی چترول ہو. اور یہ امریکہ میں چترول شروع ہو چکی ہوئی ہے. عمران احمد خان نیازی کے ٹیریان سے لے کے اور جناب پنکی پنکی تک کے سارے کارنامے ڈسپلے کر کے ٹرکوں کے اوپر، ٹرک جو ہے واشنگٹن، نیو یارک، لاس اینجلس کیلیفورنیا کے اندر خاص طور پہ گھمائے جا رہے ہیں، سارے دن گھمائے جا رہے ہیں سڑکوں کے اوپر. آؤ ہاں ادھر. آپ نے تو کوئی ایک آدھ ٹرک کھڑا کر کے اس کی ویڈیو بنا کے، ٹھیک ہے، تو کر دیا ہوگا. ہاں، اگلے نے پرماننٹ ٹرک لیز تے لے لے. چلو پھر پتر، ٹھیک. ہاں، اس کو کہتے ہیں شیر کو سوا سے. تو بہرحال میں نے کہا کہ یہ کچھ چیزیں آئی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.